یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس کی عمر تقریباً 34 سال ہے۔ اس کی شادی کو دیر ہو چکی تھی، 34 سال کی عمر میں بھی اس کی شادی نہیں ہوئی، اور پھر آخرکار کوئی سامنے آیا۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی، اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا، تو وہ اس آدمی میں بہت دلچسپی لیتی رہی۔ بہت خوش منگیتر اس کی عمر کے قریب تھا، اس لیے وہ دونوں شادی کی جلدی میں تھے۔ انہوں نے شادی کی تاریخ طے کی، لیکن شادی کا دن جتنا قریب آتا، منگیتر کی ماں اتنی ہی زیادہ ناخوش اور مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ پھر شادی کی تاریخ سے عین پہلے منگیتر کی ماں نے ملاقات کا اہتمام کرنے کو کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب موجود ہوں، وہ، اس کا بیٹا، مستقبل کی دلہن اور اس کی ماں۔ اس نے سب کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، پھر اس نے ایک ایسا کام کیا جس نے دل کو توڑ دیا۔ جب وہ سب کمرے میں بیٹھے تھے، اس نے ہونے والی دلہن سے کہا، میں نے آپ کی شناخت ابھی تک نہیں دیکھی، کیا آپ مجھے دکھا سکتی ہیں؟ لڑکی سمجھ نہیں پائی، اس نے ماں سے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ منگیتر کی ماں نے اس سے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے اسے اپنی شناخت دی۔ منگیتر کی ماں نے تاریخ پیدائش پڑھی، اس پر نشان لگایا، پھر اس نے کہا، اولاً کیا آپ کی عمر 34 سال ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا 5 سال سے چھوٹی بیٹی سے شادی کرے اور 34 سالہ عورت سے نہیں، کیونکہ چھوٹے بچے پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ اپنی اس عمر میں حاملہ ہو جائیں گی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ اس کا بیٹا ایک لفظ کہے بغیر ماں کے پیچھے چلا گیا۔ اپنے والدین کی بات ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ناانصافی کو قبول کریں یا دل توڑنے کے لیے قبول کریں۔ بیٹے کو اس سے بہتر رد عمل کی ضرورت تھی اس حالت میں، لیکن وہ اپنی ماں کے پیچھے چلا گیا اور وہ چلے گئے۔ غریب لڑکی ڈپریشن میں داخل ہو گئی، سنگین ڈپریشن۔ وہ کافی دنوں سے ڈپریشن کا شکار رہی۔ پھر اس نے عمرے پر جانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ عمرہ کرنے چلی گئی۔ وہ بہت روئی، بہت دعائیں کی۔ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو بہت دہرایا جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر وہ عمرے سے فارغ ہوئی اور گھر چلی گئی۔ جب وہ جہاز سے اتر رہی تھی، پیکنگ کرنا چاہتی تھی کہ ایک آدمی اس کی مدد کے لیے آیا۔ اسے لگا کہ بہت شائستہ ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، پھر چلی گئی۔ ہوائی اڈے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنی بہن اور اس کی بہن کے شوہر کو پایا جو وہاں پر موجود تھے اس کے انتظار میں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تب محترمہ بہن کے شوہر نے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، کیونکہ میرا ایک دوست اسی فلائٹ میں تھا، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ دوست کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے محترمہ کی سوٹ کیس میں مدد کی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، ان سے ان کی جان پہچان ہوئی۔ مجھے 1.5 مہینے کے بعد ان کی آپس میں شادی ہو گئی، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ٹرپل سے حاملہ ہو گئی۔ ایک بچہ نہیں، جڑواں نہیں، بلکہ اس کے 3 بچے ہوئے۔ اس نے انہیں حسن، حسین اور فاطمہ کا نام دیا۔ یہ لڑکی اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن ایک اور حیرت ہے جو میں نے نہیں بتائی۔ وہ شخص جس نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس نے بھی شادی کر لی، لیکن اب تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اسے پتہ چلا کہ وہ جراثیم سے پاک ہے۔ لوگوں کے دل مت توڑو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فضل عطا کرنے والا ہے، اور اس کی شہرت اور نام ہمیشہ بلند رہنے والا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ ہم سب پر اپنا کرم کر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے اور جسے چاہے بیٹیاں، اور جسے چاہے دونوں عطا کرے اور جسے چاہے بانجھ رکھ دے۔ اولاد کی وجہ سے، کسی کی عمر کی وجہ سے، کسی ایسے عیب کی وجہ سے ایک دوسرے کو کبھی ریجیکٹ مت کرو، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔